رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کی خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور چند مسائل۔ رمضان کا مہینہ یہ میری اور آپ کی زندگی میں جب بھی آتا ہے نیکیوں کا موسم بن کر کے آتا ہے، اور اتنی مرتبہ آتا ہے جتنی مرتبہ ہم اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں۔ ہم میں سے، آپ میں سے اگر کوئی 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں 30، 40، 50، 60 مرتبہ ان کی زندگی میں رمضان کا یہ مہینہ آیا۔ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھی تھے پچھلے رمضان المبارک میں، جنہوں نے ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام بھی کیا، جنہوں نے بھی دیگر نوافل کا اہتمام بھی کیا، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ہے، ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، روزہ رکھ کر کے، نماز تراویح کا اہتمام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر کے، توبہ و استغفار کا اہتمام کر کے۔ اور ممکن ہے یہ جو 2023 میں ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، کسی کو بھی کوئی خبر نہیں کہ موت کس کو آنی ہے، کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے۔ تو جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور 2024 کا جب مرحلہ آئے، 2024 کا جب سال آئے، اور 2024 میں جب پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، تو ممکن ہے کہ اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو خصوصی طور پر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نہایت مبارک مہینہ عنایت فرمایا ہے، دیا ہے،
ہم اس کو غنیمت جانیں اور اس مہینے سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خصوصی انعام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، سنن کا اہتمام کرنے کے لیے، نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے کے لیے، یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی انعام۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کی جہاں تک بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے، صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے، صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے اور کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے، خوشخبری سناتے، بشارت سناتے اور کہتے اتاکم رمضان، تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، جو بابرکت مہینہ ہے، جو برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے اندر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل مردۃ الشیاطین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو اس مہینے کی بابرکت اور جو اس مہینے کی فیوز و برکات سے محروم ہو گیا، فقد حرم، تو اصل میں وہی شخص محروم ہے، اصل میں وہی شخص محروم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو تجارت کے سال میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، تجارت کے کچھ مناسبتیں ایسی آتی ہیں کہ جن میں عام دنوں کے مقابلوں میں ان ایام میں، ان مواقع میں، ان مناسبت میں تجارت زیادہ ہوتا ہے، کاروبار زیادہ ہوتا ہے، بکری زیادہ ہوتی ہے اور کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو عقل مند تجارت یا عقل مند تاجر ہوتا ہے، جو عقل مند کاروبار آدمی ہوتا ہے، وہ اس ایام میں جن میں زیادہ تجارت ہوتا ہے، جن میں زیادہ کمائی ہوتی ہے، ان میں وہ روپیہ بھی زیادہ لگاتا ہے، اس میں وہ روپیہ بھی زیادہ لگاتا ہے، اور وہ اپنی تمام کی تمام مشغولیات کو، تمام کے تمام شیڈیول کو وہ طے بھی کرتا ہے، اور تمام کی تمام چیزوں سے وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے، اور پورا کا پورا فوکس اس کا تجارت میں رہتا ہے، کاروبار میں رہتا ہے، کیونکہ ایک دانش مند اور ایک عقل مند تاجر کو پتا ہے کہ جو ایام ہیں، ان ایام میں اگر ہم نے محنت نہیں کیا، ان ایام میں اگر ہم نے تگودو نہیں کیا، ان ایام میں اگر ہم نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے، تو جو یہ بہترین موقع ہے، بہترین مرحلہ ہے، ان مرحلے میں جو زیادہ کمائی ہونے والی ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان، ہم اور آپ ایمان کی کھیتی کرنے والے ہیں، ہم اور آپ نیک عمل کی کھیتی کرنے والے ہیں، ہم اور آپ عمل صالح کی کھیتی کرنے والے ہیں۔ جس طرح ایک کسان بارش کے موسم میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، جس طرح ایک کسان بارش کے موسم میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے گھر میں آرام کر نہیں سکتا، اسی طریقے سے ایک مسلمان، اسی طریقے سے ایک مومن رمضان المبارک کے مہینے میں عیاشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔
اسی طریقے سے ایک مومن، اسی طریقے سے ایک مسلمان رمضان المبارک کے ان مبارک مہینے میں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک مومن کو چاہیے، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک فرشتہ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طلبگار آؤ آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اور اے برائی کے پیچھے بھاگنے والے، اے برائی کے پیچھے رہنے والے، اقصر، اب تو رک جا، اب تو تھم جا۔ یہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ایام کو ہم عام مہینوں کے ایام کی طرح نہیں گزار سکتے۔ رمضان المبارک میں جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، وہ عام دنوں کے مقابلے میں جو اوقات ہیں، جو ٹائم ہے، ان ٹائم اور ان وقت کے حساب سے ہم اس کو گزار نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت پیش کر کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس مہینے کی اور خاص کر کے رمضان المبارک کا پا جانا، رمضان المبارک کے روزوں کا مہینے کا پا جانا اور اس میں روزہ رکھ لینا، اس میں عبادتیں کر لینا، اس میں تراویح کی نماز کا اہتمام کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ اور ابن حبان کی صحیح روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ دو آدمی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور دونوں ایک وقت میں اسلام قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہ ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، عبادت میں زیادہ محنتی تھا، نیکی میں زیادہ محنتی تھا، جبکہ دوسرا آدمی کم عبادت کرتا تھا، اور وہ آدمی جو زیادہ عبادت میں محنتی تھا، زیادہ عبادت کرتا تھا، اسے کوئی عام موت نصیب نہیں ہوئی بلکہ اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی کم عبادت کرتا تھا، اور جو کم عبادت کرتا تھا اس شہادت پانے والے کے بعد 1 سال بعد اس کی وفات ہوتی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا شخص جو کم عبادت کرتا تھا، عبادت میں کم محنتی تھا، اور جس کی موت عام موت ہوئی، اس شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں کو میں نے بیان کیا، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام اس میں تعجب کی کیا بات ہے، أليس قد مكث هذا بعده سنة، کہ کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، فَأَدْرَكَ رَمْضَانَ، جس میں اس نے رمضان کے مہینے کو پایا، فَصَامَهُ، اس میں روزہ رکھا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور اس نے اس میں نمازیں پڑھی، فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس عبادت کی وجہ سے اور اس ماہ مبارک کے پانے کی وجہ سے اور اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا پا جانا، رمضان المبارک کے مہینے کو پا لینا اور اس میں روزہ رکھ لینا، اس میں عبادتیں کر لینا، اس میں نوافل کا اہتمام کر لینا اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ شخص، بڑے بدقسمت ہیں وہ شخص جو ہٹے کٹے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو صحت مند ہیں، جو ہیلدی ہیں، اس کے باوجود اس رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، جو اس رمضان المبارک کے جیسی عظیم مہینے کی قدر نہیں کرتے، اس میں روزے نہیں رکھتے، اس میں نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس میں ذکر و اذکار نہیں کرتے، اس میں صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، رغم انف
أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص کی ناکھاک آلود ہو، وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا عظیم مہینہ آیا، ثم انسلخ قبل أن يغفر له، اور رمضان المبارک کے جانے سے پہلے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ کے گزرنے سے پہلے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو، اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو. پتہ چلا اس حدیث سے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں. رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں. رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک کے روزے کو اللہ رب العالمین نے ہم پر، آپ پر جو فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم دیندار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. تو رمضان المبارک کا جو ایک مہینہ جو ہے، یہ ایک مہینے کا سمجھیے کہ ایک ٹریننگ اسکول ہے، ایک مہینے کا کورس ہے. اور اس رمضان المبارک کے روزہ رکھ لینے کے بعد ہمیں جو ڈگری ملتی ہے وہ تقویٰ کی ڈگری ملتی ہے، وہ ہمیں تقویٰ کی ڈگری ملتی ہے. پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان ایک مہینے کا روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشوں پر کنٹرول رکھتا ہے، اور عید کی نماز کے بعد بھی اگر اس کی زندگی کے اندر چینجنگ نہیں، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تقویٰ کی ڈگری نہیں ملی، بلکہ اس نے ایک رسم ادا کر دی، جو اس نے اپنی رسم کو ادا کیا ہے. اس نے اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کا رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا. رمضان المبارک کا روزہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جنت میں کل 8 دروازے ہیں. جنت میں کل 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک اسپیشل دروازہ، ایک خاص دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں. جی ہاں، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتے ہیں، اللہ کے لیے پیاس برداشت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے اپنی شہوات پر، اپنی نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے خصوصی طور پر جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے رکھ دیا. بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کل 8 دروازے ہیں، جنت میں کل 8 دروازے ہیں. فیہا باب، ان میں سے ایک دروازہ یسمی الریان، دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان ہے. لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. اور آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین مانیں کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت یہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اس وقت یہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اور روزے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. الصیام والقرآن یشفعان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن روزہ اور کل قیامت کے دن یہ قرآن بندے کے حق میں سفارش، بندے کے حق میں شفاعت کرے گا. روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام اے ربی، روزہ کہے گا کہ پروردگارا منعتہ الطعام والشہوہ، کہ پروردگارا میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، اس کو میں نے شہوت سے روکے رکھا، فشفعنی فی، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ منعتہ اللیل، منعتہ النوم باللیل، پروردگارا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ رات میں جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. فشفعنی فیہ، لہٰذا
اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے حق میں روزے کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، اور قرآن پڑھنے والوں کے حق میں قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو خود مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج فرسٹ الحمدللہ ہم لوگ پہلے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس تعلق سے روزے کے تعلق سے چند بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نیت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے لیے نیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح نماز کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے وضو کے لیے نیت کرتے ہیں، حج کے لیے نیت کرتے ہیں، یہ روزہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اس روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اور یہ نیت ہمیں کب کرنی ہے؟ نیت فجر کے طلوع ہونے سے قبل کرنی ہے، فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کرنی ہے، تب جا کر کے ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ کوئی فجر کے طلوع ہونے کے بعد اگر نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ تو نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لیں کہ کل ہمیں روزہ رکھنا ہے، نیت ہو گئی آپ کی۔ اب اس کے لیے زبان سے کوئی الفاظ حدیث کے اندر وارد نہیں ہے، زبان سے کوئی الفاظ کوئی ورڈ حدیث کے اندر وارد نہیں۔ اور جو ہم جو دیکھتے ہیں اشتہاروں کے اندر، کیلنڈروں کے اندر جو لگا رہتا ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں، اس چیز کو کرنا جس کو نہ تو اللہ کے رسول نے کیا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کیا، نہ صحابہ نے کہا۔ تو جو بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کیا ہے؟ دین کے اندر بدعت ہے۔ یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، سحری کرنی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ تو پہلی چیز نیت۔ دوسری چیز ہے سحری کرنا ہے، اور سحری کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اب سحری کرنا کب ہے؟ سحری تاخیر میں کرنا، تاخیر سے کرنا ہے، بہت جلدی نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی 4:33 میں اذان ہوتی ہے فجر کی، آپ 4 بجے کیجئے، 4:15 میں کیجئے، 3:55 میں کیجئے۔ اب کوئی 3:30 بجے کر لیتا ہے، 2:30 بجے کر لیتا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تاخیر سے سحری کیا جائے۔ اس کے بعد تیسری بات اس تعلق سے یہ آتی ہے کہ جیسے ہی افطاری کرنا ہے، تیسری بات یہ آتی ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے، سورج جیسے ہی غروب ہو، بلا تاخیر ہمیں افطاری کر لینی چاہیے، بلا تاخیر ہمیں افطاری کر لینا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ طور پر حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ اگر لوگ افطاری میں جلدی نہیں کریں گے، افطاری میں تاخیر کریں گے، تو لوگ بھلائی میں نہیں رہیں گے، لوگ بھلائی میں خیر میں نہیں رہیں گے۔ اب ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں بھائی، وقت ہو گیا ہے 6 بج کر کے، آج مثال کے طور پر 6:01 میں آج افطاری کا ٹائم، سورج غروب ہو جاتا ہے، اب اذان ہوگی 6:07 میں، 6:05 میں، تب تک آپ انتظار کیجئے۔ یہ کہاں کا لوجک ہے، سمجھتے پرے ہے۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ افطاری کے لیے اذان شرط نہیں ہے، افطاری کے لیے اذان شرط نہیں ہے، افطاری کے لیے اذان شرط نہیں ہے۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ افطاری کے لیے جیسے ہی وقت ہو، 6:01 میں وقت ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اذان آپ اپنی مسجد سے سنیں یا نہ سنیں، ٹائم ہوا آپ افطاری کر لیجئے، یہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اسی طریقے سے افطاری جو ہمیں کرنی ہے، اگر آپ کو میسر ہو، اگر آپ کے پاس دستیاب ہو، تو آپ تازہ کھجور سے افطاری کریں۔ تازہ کھجور نہیں ہے تو پرانی کھجور سے
افطاری کریں، تازہ کھجور بھی نہیں ہے، پرانا کھجور بھی نہیں ہے، تو آپ پانی کے چند گھونٹ سے افطاری کریں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحب عمل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غالباً ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے تازے کھجور سے افطاری کرتے، تازی کھجور نہیں ہوتی تو پرانی کھجور سے افطاری کرتے، وہ بھی نہیں ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ایک چیز آتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، انسان اگر کوئی جان کر کے کھا لے، جان بوجھ کر کے کھانا کھا لے، جان بوجھ کر کے پانی پی لے، تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، وہ گنہگار ہوگا، بعد میں اسے پھر قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان انجانے میں بھول چوک کر کے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، اور بعد میں اسے یاد آیا کہ میں تو روزے میں ہوں، تو اسے اپنی روزے کو پوری کرنی چاہیے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، کہ جو شخص انجانے میں بھول کر کے کھا لے حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہو اور بعد میں اسے یاد آئے فلیتم صومه، تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمه الله وسقاه، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا، اللہ رب العالمین نے اسے پلایا۔ دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، طبیعت بگڑ گئی اور جانے انجانے میں طبیعت بگڑنے کی وجہ سے اسے الٹی ہو گئی، قے آ گیا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن جو انجانے میں جسے الٹی ہو گئی، انجانے میں ہے کہ بیماری یا طبیعت کے بگڑنے کی وجہ سے اگر قے آ گیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ پہلا، مسافر، اور دوسرا مریض۔ کوئی مسافر سفر کر رہا ہے، سفر کی دشواریاں اسے پیش آ رہی ہیں، سفر میں دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اسی طریقے سے تو اس کا روزہ چھوڑنا اور روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی انسان بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے رمضان کے دنوں میں، تو ایسی صورت میں شریعت اس کے لیے یہ شریعت میں جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اسے قضا کرے۔ دلیل اس کی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 کے اندر اللہ فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتا ہے، تم میں سے جو بیمار ہو یا تم میں سے جو مسافر ہو، اور تو ایسی صورت میں وہ بعد میں گنتی کو پورا کرے، بعد میں اس کو روزہ رکھے۔ اور دوسری چیز میں اس میں وہ بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں جو بہت زیادہ عمر دراز ہو چکی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں یا بوڑھی اور ہو چکی ہیں، اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے، یہاں پر یہ روزہ قضا نہیں کریں۔ جو عمر دراز ہیں اور جن کی جو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ روزہ قضا نہیں کریں گے، لیکن جو عمومی طور پر بیمار ہوتا ہے، وہ رمضان کے دنوں میں بیمار ہوا ہے، عام دنوں میں صحت مند ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ روزے کو پورا کرے گا۔ لیکن جو کلی طور پر ہے کہ عمر دراز ہو گیا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کے اندر وہی 184 کے اندر اللہ نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ فِدْيَةٌ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور ان کا فتویٰ یہی ہے، اس آیت کے تناظر میں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے، روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ بیمار جن کی بیماری کی ٹھیک ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی، ڈاکٹروں نے یہ شاہد ہے، ڈاکٹر اس کے بارے میں یہ کہہ چکے ہوں کہ ان کی بیماری اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تو ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے اسی آیت کے تناظر میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بخاری کی روایت ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ بیمار آدمی جن کی بیماری کے ٹھیک ہونے کی بالکل اب امید نہیں کی جا سکتی ہے، تو ایسے بیمار کے لیے یا ایسے بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے حاملہ، کوئی عورت پریگنٹ ہے
یا اسی طریقے سے مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت ہے، کسی کا بچہ چھوٹا ہے دودھ پی رہا ہے، کوئی عورت ہے جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو شریعت میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، شریعت میں ایسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑیں اور بعد میں اس کی قضا کریں، تو یہ چند مسائل تھے جو خصوصی طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ابھی آیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مردوں کو، ہم تمام خواتین کو بھی، جو مائیں اور بہنیں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین وہ پورے طریقے سے اس مہینے کو مکمل روزے رکھیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ رب العالمین ہمارے لیے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا دے، ہمارے لیے اس مہینے کو بخشش کا مہینہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان شرک و بدعات میں ملوث ہیں اللہ رب العالمین انہیں عقیدۃ توحید کی توفیق دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔